اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شام الحق۔ ظفر نقوی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑا پیار والا تعلق ہے۔ آج ہم نے سوچا تھوڑا سا ان سے ناجائز، ان سے محبت کا فائدہ اٹھایا جائے اور انہیں کٹہرے میں لایا جائے۔ آج ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ان سے وہ سوالات پوچھیں گے جو ہمارے کچھ دوست پیچھے چھپ کر بات کرتے ہیں، ان کے فیس پہ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ذرا ظفر بھائی کو آج ذرا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ظفر بھائی وہ سوالات کرنے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن مروتاً یا جان بوجھ کر نہیں، آپ کے فیس پہ بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ظفر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، بہت نوازش۔ ظفر بھائی آج آپ کو کٹہرے میں لائیں گے، ذرا رگڑا مارنے کی کوشش کریں گے۔ ظفر نقوی سے پوچھیں گے، ظفر نقوی کو سنیں مریم نواز کی کال آئی اور مریم نواز نے کہا ظفر نقوی کو کہ آپ ہمارے میڈیا سیل کے ہیڈ بن جاؤ، کیونکہ آپ ہمارے لیے خدمات تو کافی ساری انجام دے رہے ہو، ہماری پارٹی پالیسی کو بھی پروموٹ کر رہے ہو، کیوں نہ آپ کو ہیڈ بنا دیا جائے میڈیا سیل کا؟ تو کیا جواب تھا آپ کا اس حوالے سے، اور کتنے پیسے آپ کو آفر کیے گئے ظفر نقوی کو مریم نواز کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام بھائی بہت نوازش مجھے موقع دینے کا، بلانے کا، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس کرونا نامی افرید سے نجات دلائے جلد از جلد۔ اور دوسری بات جو آپ نے، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے مہربان ہیں، ان کی محبتیں ہیں، اور ان کا جو ہے نا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں یہ محبت کا انداز ہے، میں اس کو اور نام نہیں دوں گا۔ تو میں آپ یقین جانیے کہ کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ تذکرے میں تبصرے میں بہت زیادہ رہتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اپوزیشن کی وہ کوئی لیگل، ٹھیک ہے کوئی مارل رسپانسبلٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن اپوزیشن کی کوئی لیگل، کوئی اس طرح کی آئینی قانونی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو ہر وقت رگڑا لگائیں۔ اور میرا خیال ہے رؤف کلاسرا صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ وہ دیکھیں۔ میں تو الحمدللہ خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ صحافی جو کل تک کو 1 درجن سے زیادہ وہ تنقید کے زد میں نہیں تھے، آج وہ آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے تھا نا سر، کہ جن پہ الزام لگتا تھا کہ جناب یہ تو بڑے سچے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ تھا کہ اب وہ چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو ان کے لیے تو اگر وہ لفافہ لینا بھی بڑا صحیح اور بڑا آسان ہوتا، کیونکہ وہ انہی کے مدح سرائی کر رہے تھے نا۔ لیکن وہ صحافی بھی جو ہے نا مطلب جو انہی کی مدح سرائی کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے، کوئی کہہ رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے مجھ پہ لعنت ہے کہ میں نے سپورٹ کی، کوئی کہہ رہا ہے جناب، کوئی صحافیوں کے علاوہ مثلا اینالسٹ کوئی کہہ رہا ہے، وہ اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا، کہ میں اعتراف جہالت کر لیتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، خود وہ ذرا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے تشام بھائی کہ الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ میں نے سچ بولنے کی بڑی قیمت دی ہے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کیا کوشچن کرنا ہے، لیکن میں نے سچ بولنے کی قیمت دی ہے، اور میں نے سچ بولنے کو بہت بہت مشکلات جھیلی ہیں اس سچ بولنے پہ۔ یہ تو باتیں ہر کسی، جی بالکل، یہ اس طرح ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر کسی کی اوپینین کا احترام ہونا چاہیے، ہر کسی کو اختلاف رائے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ فتویٰ لگا دیں، کسی کی حب الوطنی پہ شک کر دیں، کسی کے جناب آپ کہیں کسی کو مطلب ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کہیں ریلیجن کو سیاست میں کر لیں، تو سر یہ تو ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں۔ اور صحافی اور جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں مریم نواز سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ میرے پاس ان کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے، نہ کبھی ان کی کوئی کال آئی۔ البتہ جب انہوں نے ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا تھا سب نے، تو میں نے رگڑا لگایا تھا ان کو، آپ میری ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھ لیں، توشہ خانہ پہ میں نے رگڑا لگایا ان کو، آپ یہ دیکھ لیں۔ میں نے یہ صرف یہ نہیں ہے، میں تو حالت یہ ہے کہ بس بات لمبی نہ ہو جائے تاکہ آپ اگلا کوشچن کر لیں۔ عثمان بزدار صاحب نے یعنی وسیم اکرم پلس صاحب نے ایک چھوٹا سا کام کیا، مجھے تو ایک ہی کام وہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے یہ شیلٹر ہوم بنائے تھے، میں نے اس کی بھی تعریف میں ویڈیو بنائی تھی،
حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے یہ جو یہ تو ظفر بھائی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی ظاہر اگر آپ کہ صرف اگر اس طرح کی ویڈیوز نہ بناؤ تو لوگ سمجھیں گے کہ واقعی ان کے پے رول پہ ہے. یہ تو شاید کبھی کبھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، بتانے کے لیے شاید بنا دیتے ہیں. پی ٹی اے کی تعریف میں بھی سال میں ایک دفعہ کبھی بنا دی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر میں آپ کو بتاؤں نا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کی بھی رائے کا احترام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے نا، وہ تذکرے میں تبصرے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پرائم ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو چنا ہوتا ہے، اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب 3 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، فیڈریشن میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر چینی مہنگی ہوگی تو کیا میں مریم نواز پہ تنقید کروں گا؟ اگر بجلی مہنگی ہوگی، آپ کے بھی بل آئے ہوں گے، میرے بھی بل آئے ہوں گے. آپ اس طرح کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ 2017 اور 18 کا بل اٹھا لیں اور یونٹ اس کے دیکھ لیں کتنا بل آیا تھا، اور آج اٹھا لیں کہ اس کے دیکھ لیں کہ کتنا بل آیا تھا. آج حالات یہ ہیں کہ ہم الحمدللہ کھاتے پیتے مڈل کلاس ہیں، ہم اس میں چلیں کھاتے غربت سے نیچے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا بس یہ کرنا ہے کہ جب سونا ہے اس وقت اے سی چلانا ہے، جب یہ کرنا ہے بہت گرمی ہو تو اس وقت چلانا ہے. اے سی کے بغیر لوگوں کے 17 ہزار 20 ہزار روپے بل آ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو سر مجھے تو جب سبزی مہنگی ملے گی، مجھے جب میں اب آپ کو بتاؤں، یہ لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، میں تھوڑا سا سیڑھیوں سے گر گیا تھا 4-5 روز پہلے غالباً، آپ کو بھی پتا ہوگا. اس کے لیے میں بینڈیج کے لیے جاتا تھا تو میں نے خود ہی مطلب میڈیکل سٹور سے نا ایک چھوٹی سی ڈیٹول کی بوتل جو ہے نا خرید لی. تو میں نے کہا کتنے کی؟ انہوں نے کہا 100 روپے کی. میں نے کہا یار یہ وہ تو بہت چھوٹی ہے. میں نے کہا ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کتنے کی تھی پہلے؟ تو کہتے سر کہ یہ 4-6 مہینے پہلے جو ہے نا یہ 45-50 روپے کی تھی. تو چیزوں کا ریٹ یک دم جو ہے نا ایک انتشار سی کیفیت ہے. تو کیا ان حالات میں نواز شریف صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ یا مریم صاحبہ پہ تنقید کروں گا، یا میں گورنمنٹ آف دا ڈے سے پوچھوں گا؟ ہاں کل کو ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور میں تنقید نہیں کرتا ان پہ، تو پھر یہ آپ کا شکوہ بجا ہے کہ جی دیکھیں آپ ان پہ تو کرتے تھے، اب عوام دوبارہ مشکل میں ہے تو آپ تنقید نہیں کرتے. سر ٹھیک ہو گیا. اچھا ظفر بھائی، آپ کی ویڈیو جب دیکھیں، پہلے کسی زمانے میں شاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی بول دیا، ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام دیکھتے تھے، ایسے لگتا تھا کل قیامت آ گئی، آج قیامت آ گئی. آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو روز ہی لگتا ہے کہ آج حکومت چلے گی، ابھی حکومت چلے گی، کل چلی جائے گی، گھنٹے بعد عمران خان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آرمی چیف آ جائے گا. ایسا تاثر کیوں ملتا ہے؟ آپ ہر ہفتے میں 2 دفعہ بھی حکومت گرا دیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری دعا ہے، آج میں سب کے سامنے آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ذریعے، تو اللہ کرے خان صاحب 50 سال بیٹھے رہیں. ہماری تو دعا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پر اللہ کرم کرے، اور اگر یہ حالات ان کے ذریعے بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں کیا آبجیکشن ہو سکتی ہے سر؟ اب بات دیکھیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گرا رہے ہیں. یہ چند روز پہلے، پرسوں ترسوں کی بات ہے، فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا، اور آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، میں نے اس پہ ایک تجزیے کی ویڈیو بھی بنائی تھی. میں نے اس انٹرویو کو 5 دفعہ سنا. آپ چیک کر لیں انہوں نے خود کیا کہہ دیا، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود کہا ہے وزراء سے کہ جی آپ کے پاس 5.5-6 مہینے ہیں، اس کے بعد آپ کو چانس نہیں ملے گا. اب خود جو ہے نا مطلب بہت سارے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس 5-6 مہینے. اب تو یہ ہوا کہ جناب ان سے اب آج سنا ہے کہ اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے فواد چودھری کا استعفیٰ طلب کیا ہے، اور انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہا ہے کہ آپ ان سے استعفیٰ لے لو. وزراء کی اس کے بعد میٹنگ میں اس کے کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے نا کہ جی کس کو نہیں پتا اسد عمر صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو پھر میں اگر کہہ دوں یہی بات تو وہ تو پھر بڑی عجیب و غریب لگنے لگ جاتی ہے. لیکن خود جب ایک حکومت کا وزیر کہہ دے کہ جی آپ تو وزیر اعظم بننا چاہتے، اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کو ہٹا کے کوئی تو ساز باز کر رہا ہے نا، ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں نا، اور وزیر اعظم صاحب ان کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ بس چھوڑ دیں اس کو. اور خود وزیر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ناکام ہو گئے ہیں، اور جو سلیکشن ہوئی تھی ٹیم کی وہ بھی ہم صحیح وزیر اعظم صاحب نہیں کر سکے. تو انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ طریقے سے ایک اپنے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے نا مردم شناس ہی نہیں ہے، ٹیم کی سلیکشن بھی. وہ پہلے کہتے تھے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ پہلے کہتے تھے کہ اگر کپتان ٹھیک ہو نا
ٹیم ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ہی اب کہتے ہیں ان کو کپتان تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹیم ٹھیک نہیں ملی۔ اب سر میں تو نہیں کہہ رہا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہوتی، صحافی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب وہ خود حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سہیل وڑائچ صاحب کس طرح کے صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جسٹ لائک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے۔ انہوں بالکل نے کالم لکھا چمچ اور کانٹا، یہ 2 روز پہلے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ کالم جنگ میں چھپا ہے، وہ کالم چمچ اور کانٹا۔ وہ کیا کہتا ہے، چمچ کو اس نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیٹیو طریقے سے ایک کردار کے طور پہ شو کیا، اور کانٹا اس کے مخالف۔ اینڈ پہ آپ اس کے کالم میں پڑھ لیں، سہیل وڑائچ صاحب کے کالم میں وہ کہتے ہیں کانٹا جو ہے نا مجھے لگتا ہے حاویہ آ جائے گا۔ 24 نیوز پہ وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے اسی حوالے سے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا چمچ حاوی آئے گا یا کانٹا؟ انہوں نے کہا میری دعا ہے کہ چمچ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے، لیکن میرا خدشہ یہی ہے کہ کانٹا حاوی آ جائے گا 6 مہینے بعد۔ تو سر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کو ذرا دیکھ لیں، سارے کے سارے معاملات ہاتھ سے سرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے تجزیہ کرتے ہیں نا۔ اختر مینگل صاحب چلے جائیں گے، اب کوئی ایک اور چلا جائے، مثال کے طور پہ آپ شاہزین بھگٹی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کا متحرک ہو جانا، زرداری صاحب کا اچانک متحرک ہو جانا۔ آپ خود بتائیں نا کہ زرداری صاحب تو اس طرح کے وزیر سیاستدان ہیں، اب تو جاوید ہاشمی صاحب کی بات ہے کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑتی ہے، ان کا اچانک متحرک ہو جانا، ان کا اتحادیوں میں کھلبلی مچ جانا، خود وزراء میں کھلبلی مچ جانا، جہانگیر ترین صاحب باہر ہیں، باہر بیٹھ کے اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ہم صحافی تھوڑی گرا سکتا ہوتا ہے حکومت کو، ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز پہ تجزیہ کرتے ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے ایسی۔ ٹھیک، کچھ دوست کہتے ہیں ظفر نقوی اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ ظفر نقوی کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب کا آپ نے کہا جی وہ استعفیٰ دے دیا، انہوں نے چلے گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خود بہت سے میرے دوستوں کی اور میری بھی انڈائریکٹلی بات ہوئی ندیم افضل چند صاحب سے، انہوں نے تو کسی قسم کا استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے پراپر تردید بھی جاری کی کہ میں چھٹی پہ ہوں، لیٹر بھی دکھا دیا۔ لیکن آپ نے پھر بھی اپنی آڈینس کو اور کچھ نون لیگیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا نہیں جی کھلبلی مچ گئی ہے، رولا ڈل گیا ہے، جا رہے ہیں سب چھوڑ کر پارٹی، ندیم افضل چند پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ کی اکثر خبریں نون لیگ والے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے آپ کی خبریں۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ویڈیو وہ موجود پڑی ہے، آج بھی موجود ہے، اس کو میں نے ہٹایا نہیں ہے، آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے سٹارٹ یہیں سے لیا کہ میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا ان کے قریبی ذرائع سے کہ جی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیٹیگوریکلی۔ تو میں نے کہا کہ چھٹی لی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں چھٹی لی ہے۔ میں نے اگلا کوسچن کیا کہ کیا یہ شبر زیدی صاحب والی چھٹی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ البتہ میں نے ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ اس سے اگلے دن آپ جی این این کی نیوز دیکھ لیں، جنہوں نے یہ کیٹیگوریکل نیوز چلا دی ہے کہ ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ چلائی ہے یا نہیں چلائی جی این این نے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ انہوں نے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ بھی کر لیا اور وہ ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے جب ان کے ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے شدید ریزرویشنز ہیں، ان کو بھی شدید ریزرویشنز تھیں اس سے اعظم خان صاحب سے، اور اعظم خان صاحب کا جو نیکسس ہے آئی بی کے ساتھ، ان سے بھی، بیوروکریسی سے بھی۔ اور ان کے ذرائع نے مجھے کہا کہ چند صاحب نے بہت ہی جو ہے نا کئی مرتبہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں یا آپ کی ذات کو نقصان ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ۔ میری باتیں تو سر احتشام بھائی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے ان کے اپنے لوگوں کے تھرو، ان کے اپنے لوگوں کے زبانی کے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ راجہ ریاض صاحب ہوں، چاہے وہ خواجہ صاحب ہوں، وہ کہ شیراز صاحب، چاہے وہ جناب ندیم افضل چند صاحب ہوں، چاہے ان کے اتحادی ہوں، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، چاہے اپنا میڈیا ہو، چاہے سہیل وڑائچ صاحب اور سلیم صافی صاحب اور جتنے بڑے بڑے صحافی یہ صاحب ہوں، میری تو ایک ایک بات پر وہ مہر ثبت کر رہے ہیں، خود حکومت والے میری ایک ایک بات پر مہر ثبت کر رہے ہیں۔ باقی گورنمنٹ یہ تو نہیں ہوتی کہ کوئی دیوار ہے کسی کو دھکا دیں گے تو وہ گر جائے گی۔ اب کل خواجہ سعد رفیق نے بہت زبردست قسم کی تقریر کی، انہوں نے کیا کہا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے،
ان کو ہٹائیں گے تو اور آپشن کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپشن ہے, البتہ وہ آپشن ہم بھی ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, لیکن ہم اویلیبل نہیں ہیں. سر یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی کہ انہوں نے کہا ہم اویلیبل نہیں ہیں. اب حالت یہ ہے کہ اپوزیشن کو منتیں کی جا رہی ہیں حکومت لینے کی, کون کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن وہ آگے سے حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کی فیکچوئل پوزیشن ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, کوئی بات نہیں کرتا اس پر.